میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر بتائیں تو صحیح، رسول اللہ دنیا کے سب سے مالدار انسان تھے، پھر پیٹ پر پتھر باندھنے کی حکمت کیا تھی؟ جب میں کہتا ہوں کہ حضور سب سے مالدار انسان تھے تو لوگوں کے ماتھے پر سلوٹیں آنے لگتی ہے کہ یہ کیسی بات کرتا ہے، حضور سب سے مالدار انسان تھے، وہ تو پیون والا کپڑا پہنتے تھے، 3 مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر اس کو کیا ہو گیا کہتے ہیں مالدار انسان تھے؟ میں کہتا ہوں صرف مالدار نہیں مانتا، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان سے پہلے ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں گزرا اور ان کے بعد قیامت تک ان سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا مالک ہے، کوئی 2 ملک کا مالک ہے، تنہا میرا نبی ہے جسے خدا نے اپنی ہر مخلوق کا مالک کیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، اور مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو خالی ہاتھ میں نعمتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت ہے بچو، اعلیٰ حضرات، ہاں ان کی شاعری بھی سمجھنا سب کی اوقات نہیں، ہاں یہ بات یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ غالب اور اقبال نہیں ہے۔ غالب اور اقبال اپنے فن کے امام ہو سکتے ہیں، لیکن میرا امام عشق کا امام ہے، عشق محبت کا۔ یہ خالی میں تھوڑا بات اس لیے کہ لوگ انٹرنیٹ پہ گھروں کے اندھورے میں بیٹھ کر سنتے ہیں تو کئی لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے مجھے ان کا بھی خیال رہتا ہے۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو آپ نے چونکہ اردو ہے، یہ تو اردو کی زمین ہے، ہمارے سرکار قطب دکن، بلند پرواز، شہباز دکن، آبروئے دکن، شان دکن، آنے دکن، بانے دکن، جس کے قدموں نے دکن کو معراج عطا کی، وہ خواجہ بندہ نواز کے سودراز، جنہوں نے اردو کو دودھ پلا کر کے پروان چڑھایا۔ اردو زبان کی سب سے پہلی کتاب اگر کوئی لکھ رہا ہے تو وہ سرکار بندہ نواز کے سودراز کی ذات۔ یا اردو میں بات کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ میں تو لوگوں کو اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ دکن میں دودھ پلایا گیا، دکن میں دودھ پلایا گیا، اور مخدوم سمنانی جیسی شخصیت کی آگوش میں پالا گیا، ہاں تب کہیں جا کر لکھنؤ اور دلی کے اندر عالم شباب اردو کا نظر آیا۔ اور لوگ کہتے ہیں اردو مٹا دیں گے، ہم نے کہا مٹا کے دکھا دو۔ انقلاب کا نعرہ بھی اردو میں ہے، اور بغیر انقلاب کے نعرے کے ملک آزاد نہیں ہوا ہے۔ ارے جن ولیوں کے بیٹھے ہوئے اونٹوں کو کوئی اٹھا نہ سکا تو ان کی بنائی ہوئی اردو کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ اس لیے آپ بھی تھوڑا اردو کے قریب آئے۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خالی ہاتھ کا 2 مطلب ہو سکتا ہے۔
ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے جس میں کچھ نہ ہو، یہ خالی ہے نا. اور ایک اردو کا محاورہ ہے خالی. کیا مطلب؟ کتنے بندے ہیں وہاں اور خالی 5 بندے بیٹھے ہیں. کتنے بندے بیٹھے؟ خالی. جلسہ ہو گیا تو کہا میدان خالی ہو گیا، مطلب اس میں کچھ نہیں ہے. اور بندے 5، خالی 5 بیٹھے، مطلب کیا؟ صرف 5، چھٹا کوئی نہیں. بات سمجھ میں آتی؟ ایک معنی خالی کا اس میں کچھ نہیں، اور ایک معنی خالی کا 5 نہیں میرے بھائی، صرف، اونلی، صرف. خالی کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف. کیا مطلب؟ آج تقریر علن شریف میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے صرف امیر سنی دعوت اسلامی کریں گے. مطلب اس کو اگر کہا جائے تو کیسے کہیں گے؟ خالی امیر سنی دعوت اسلامی کی تقریر ہوگی آج، خصوصی تقریر. خالی کیا مطلب؟ صرف. اتنا سمجھانے میں کچھ کامیاب ہو گیا؟ ہاں. اب سنیں، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یعنی 2 جہاں کی نعمتیں کسی اور کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات. 2 جہاں کی کی نعمت. اب ایک خالی کا معنی سمجھ میں آیا؟ خالی مطلب صرف، یہ بھی معنی ہے اس کا. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، صرف ان کے ہاتھ میں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا. تو بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرام سے بچو، حلال کی طرف محنت کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے نہیں بلکہ ہر دور کے سب سے بڑے مالدار تھے. لیکن یاد رکھنا، حضور کے پاس لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی، صبح آتا تھا شام تک سب جو ہے وہ لٹا دیتے تھے، سب تقسیم کر دیتے تھے. اور اپنے پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا کیونکہ اگر پتھر نہ باندھتے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کو کوئی تانا دیتا کہ تو رسول اللہ کے طریق پہ نہیں، تو بھوکا مر رہا ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہے کیونکہ تیرے پیٹ پہ پتھر ہے، تو فاقہ کر رہا ہے، تیرے بدن پہ پیون والا کپڑا ہے. وہ تو رسول اللہ امیروں کے بھی نبی تھے، غریبوں کے بھی تھے. پیٹ پہ پتھر باندھ کے پیون کا لباس اس لیے پہنا تاکہ ہماری غربت پر سنت کا پردہ ڈال دے، اور ہمیں کوئی پیون کے لباس یا پھٹے لباس میں دیکھے تو غربت کا تانا نہ دے، بلکہ کہے دیکھو دیکھو 14 صدیوں کے بعد بھی نبی کا کتنا وفادار ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ پیون کے لباس کی سنت پر عمل کر رہا ہے. بولو یہ لوگ کہیں دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے، فاقے کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. لیکن چونکہ وہ امیروں کے بھی نبی تھے، ایسا نہیں کہ صرف غریبوں کو اپنایا، امیروں کو بھی اپنایا. ایسا نہ ہو کہ کوئی جلسے میں قیمتی لباس پہن کے آئے تو کوئی کنکھیوں سے اشارہ کر کے کہے دیکھو کتنا بڑا فرعون آ گیا، نمرود کا متوالا آ گیا، قیمتی کپڑے پہن کے آیا. حضور نے قیمتی نہیں پہنے تو حضور علیہ السلام نے ملک کے شام سے بھی منگا کر پہنے شامی جبے، یمن سے بھی منگا کے پہنے یمنی جبے. اللہ اللہ، اور اتنے مہنگے پہن کر کے بتا دیا کہ پیون والا لگا کر، پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دیا، اور قیمتی شامی اور یمنی جبے پہن کر یہ مالداروں کے لیے بھی سنت بنا دیا. یہ صبر کر کے ثواب حاصل کرے، یہ قیمتی پہن کے شکر کر کے ثواب حاصل کرے، وہ دونوں کے نبی ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا حرام لقمے کی طرف نہ جاؤ، اولاد نافرمان ہوگی. ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو. کوئی ضرورت
ضروری نہیں ہے میری بہنوں زیورات میں لدی رہو. یاد رکھنا زیور کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل حیثیت حیا کی ہے, اصل حیثیت تقوی کی ہے, اصل حیثیت پرہیزگاری کی ہے. اللہ اکبر. اور مردوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں, دوستوں کے پاس اگر کوئی قیمتی موبائل دیکھو, کوئی ضروری نہیں کہ اس کو دیکھ کے ہم بھی خریدیں. جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ, بلکہ ترقی کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو, اپنے اوپر والے کو مت دیکھو. خواہشات بڑھتی ہے, حرام کام کا جذبہ بڑھتا ہے, پھر آدمی جھوٹ بول کے بھی کماتا ہے, چوری کر کے بھی کماتا ہے, ڈکیتی کر کے بھی کماتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا جب پیٹ میں حرام جائے گا نا تو نماز میں لذت نہیں آئے گی, نماز میں لطف نہیں آئے گا, دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوگی, آنکھوں میں چمک نہیں ہوگی.